میرے دوستوں اور بھائیوں، پچھلے جمعے میں ہم نے ماں کی قدر و منزلت کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھی۔ اسی ضمن میں انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ ماں کی خدمت یہ انسان کو بہت ترقی بھی دیتی ہے، اور ماں کی نافرمانی انسان کو ذلت سے بھی زیادہ ذلت میں پڑا دیتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اونچائی چاہتے ہیں یا پست سے پست ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں بہت ہی عظیم نبی ہے، قرآن میں ان کے بہت سے واقعات ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری تفسیر آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو شرف کلام بخشا۔ یہ جب چاہتے تھے، ایک پہاڑ تھا کوہ طور نام سے، اس پر جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے، جب چاہتے تھے تب۔ اللہ نے اتنا ان کو عزت بخشی تھی۔ ایک روز گئے کوہ طور پر اور اللہ سے سوال کیا، مولا میں تیرا نبی ہوں، میرے ہاتھ پر لوگ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے ہیں، میری وجہ سے لوگ، مجھے ماننے کی وجہ سے لوگ جنت میں تو داخل کرے گا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں میرے ساتھ کون جائے گا، کون ہوگا جنت میں جو میرا ساتھی بنے گا۔ ایک دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی، ہم چاہتے کہ کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہمارے رہے، آخرت میں بھی اس طرح ساتھ ملے گا۔ تو جنت کے اندر فرماتے کہ میرا ساتھی کون ہوگا، میرے ساتھ کون رہے گا۔ ایک نبی ہے تو ایبسلیوٹلی ان کے ساتھ میں کون ہونا چاہیے، جو ان کا بالکل رائٹ ہینڈ ہوگا، اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا، وہ ہونا چاہیے۔ وہ نہیں تو اس زمانے کا اور کوئی ولی، اور کوئی نبی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے شو نہیں کیا کہ کون، نو رائٹ ہینڈ نو لیفٹ ہینڈ، کوئی ولی نہیں، کوئی نبی نہیں، کسی کا نام نہیں لیا، بس ایک ایڈریس دے دیا کہ اس ایڈریس پہ چلے جانا، یہاں پہ ایک بندہ گوشت بیچتا ہوا ملے گا، وہ تمہارا ساتھی ہے جنت میں۔ ان نون پرسن، جس کو موسیٰ علیہ السلام جانتے ہی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ایڈریس لے کر ڈھونڈتے پھرتے، اس وقت پیدل والا زمانہ تھا، پیدل چلتے چلتے وہ اس گاؤں تک پہنچے۔ گاؤں میں گئے، صبح کا وقت تھا، ساری دکانیں کھل رہی تھی، لوگ اپنے اپنے سامان بیچنے میں، فروخت کرنے میں بزی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھا وہ شخص کو جس طرح حلیہ اللہ رب العزت نے بتایا تھا، وہ حلیے کا ایک آدمی ملا اور حقیقت وہ گوشت ہی بیچ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، مجھے جانتے ہو؟ کہا آپ کو کون نہیں جانتا، موسیٰ کو کون نہیں جانتا، تو ایک ہمارے زمانے کی نبی ہے، آپ کو میں بھی جانتا ہوں، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اللہ رب العزت نے مجھے تیرا مہمان بنا کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے بھیجا، اللہ نہ بھی بھیجتا، آپ ڈائریکٹلی بھی آتے تو بھی میں ایکسیپٹ کرتا۔ آپ کی مہمان نوازی اگر کسی کو کرنے ملے تو بہت شرف کی بات ہے کہ مطلب وہ آپ کی مہمان نوازی میں گزرے، لیکن اللہ نے بھیجا ہے، یہ میرا مقدر ہے کہ اللہ نے خود آپ کو بھیجا۔ چنانچہ اس نے اپنا جو مہمان رکھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے کچھ دور میرا گاؤں ہے، کچھ دور میرا گھر ہے، تو جب تک میں یہ فروخت نہیں کر لیتا اپنا گوشت، میں آپ کو گھر نہیں لے جا سکتا، آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ دیکھو یہ مہمان نوازی ہے، پہلے تو بتایا کہ میں آپ کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا، پھر کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایسا دھندا پانی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا آدمی جو دھندا پانی نبی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، مہمان نوازی کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، وہ آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام کنفیوز،
کہ یہ کیا، کہ یہ تو مہمان نوازی بھی صحیح سے نہیں کر رہا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام صبر کیے، کچھ نہ کہا اور وہیں بیٹھ گئے۔ آپ دیکھتے رہے وہ بندہ کیا کیا کرتا ہے، ایسا کون سا کام ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا؟ ایسا کوئی کام دکھا ہی نہیں۔ جس طرح کامن مارکیٹ میں لوگ گوشت بیچتے ہیں، اس طرح وہ بھی گوشت بیچ رہا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا یہ وہ سب، اور بالکل وہ گوشت بیچتا جا رہا ہے۔ گوشت ختم ہوا، اس نے گوشت کا ایک نرم حصہ اپنے گھر کے لیے نکال رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید گوشت کا نرم حصہ اس لیے نکالا کہ گوشت میری مہمانی میں کھلائے گا مجھے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا ہی کہ اس نے گوشت نکالا، اور وہ گوشت جب شام ہوئی بیچ چکا۔ اب وہ گوشت کا جو ٹکڑا جو نرم نکالا تھا وہ ساتھ میں لے کر گھر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہے۔ گھر کے باہر آنگن، پہلے جو ہے نا گیسٹ کا، اب تو گیسٹ روم ہوتے ہیں، پہلے گیسٹ روم نہیں ہوتے تھے، گیسٹ آنگن ہوتے تھے۔ آنگن میں گیسٹ کو بٹھایا جاتا تھا، جو رہنے والے ہوتے تھے ان کو گھر کا کوئی کونا دیا جاتا تھا۔ تو گیسٹ کے لیے مطلب جو بنایا ہوا آنگن تھا اچھا صاف صفائی والا، اس میں چارپائی لگائی، موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد میں گیا، گوشت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کاٹا۔ صبح سے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، پینے کو نہیں ملا، یا ایسی مہمان نوازی، اور یہی تک جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی۔ سامنے گوشت کاٹا، گوشت کاٹ کے پکایا، دھویا، پکایا۔ پکانے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بھائی ہمارے یہاں کا رواج ہے نا، پہلے سے رواج کہ کوئی مہمان آتا تو ہم مہمان کا انتظار کرتے، وہ آئے گا کھائے گا، یا تو ساتھ میں کھائے گا یا اس کے بعد کھائے گا، پہلے نہیں کھاتے۔ پہلے کھانا مہمان کی انسلٹ سمجھی جاتی، پہلے سے یہی رواج۔ چنانچہ اس نے پکانے کے بعد میں سامنے چولہا جل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں سامنے آنگن میں، ایک طرف چولہا جل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، کھانا بن کے ریڈی ہوا۔ اس نے ایک پلیٹ لایا، پلیٹ کے اندر چاول نکالا، پھر وہ گوشت جو پکایا تھا اس کا سالن اور گوشت نکالا۔ گوشت نکالنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے اب کھانا ملے گا، صبح سے بھوکا ہوں، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ وہ کھانا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، اس نے کھانا لیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے یہ تو مہمان نوازی کی اس ریت کو بھی بھول گیا، اور یہ میرے ساتھ جنت میں۔ ابھی کنفیوژن میں تھے، اتنے میں تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے پاس جو پلیٹ تھی وہ خالی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا یہ پلیٹ کا کھانا کہاں گیا؟ اس نے کہا یہ پلیٹ کا کھانا میں نے نہیں کھایا، میرا اصول ہے کہ میرے گھر کے اندر میری ماں ہے جو بیمار ہے، اتنی بیمار کہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی، اتنی بیمار ہے، اور میری ماں کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں ہے، تو چنانچہ میں ہمیشہ خود بھی کھانا نہیں کھاتا، مہمانوں کو بھی نہیں کھلاتا، پہلے مجھ پر میرے ماں کی خدمت فرض ہے، میں وہ نوالے لے کر خود چباتا ہوں، پھر چبانے کے بعد جب وہ باریک ہو جائے منہ سے نکالتا ہوں اور میرے ماں کے منہ میں ڈالتا ہوں، وہ ڈائریکٹ گن لیتی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً ندا آئی، موسیٰ دیکھ لے یہ ماں کی خدمت ہے جو ایک نبی کا ساتھ ایک اجنبی آدمی کو جنت میں لے کے جائے گی، اور وہ بھی نبی کے ساتھ جنت میں لے کے جائے گی۔ موسیٰ تیرے ساتھ جنت میں جانے کا حقدار یہ ماں کا خادم ہے۔ خدمت ماں کی ایسی ہو تو نبی کا ساتھ کیوں نہ ملے؟ اور ماں کے متعلق آتا ہے کہ ماں بڑی اہم چیز ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جو ہمارے لیے سبق بنتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابی کسے کہتے؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ دیکھا اور پھر ایمان پہ انتقال ہوا، وہ صحابی نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صحابیوں کا۔ غوث پاک، ہم سب کتنا نام لیتے غوث پاک کا؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی ایسا ہو جس نے حضور کو زندگی میں ایک ہی بار دیکھا ہو، ہمیشہ حضور کے ساتھ میں رہنے والا نہیں، حضور سے بار بار تربیت پانے والا نہیں، ایک ہی بار دیکھا ہو، ایسا صحابی اگر چلے اور اس کے قدموں سے جو دھول اٹھے گی
اس دھول کا 40واں حصے کی برابری میں نہیں کر سکتا. کون کہتا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں. وہ صحابی رسول حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور میرے شوہر علقمہ، آپ کے صحابی علقمہ جو بہت نیکی میں بہت ان کا نام تھا، نیک کام کرنے میں بہت نام تھا، صدقہ دینے میں بہت نام تھا، خیرات کرنے میں بہت نام تھا، نمازیں، روزے، حج، تمام چیزوں میں بہت نام کما رکھا تھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ویسے تھے بھی. لیکن پیغام آیا کہ حضور میرے شوہر آپ کے صحابی علقمہ اس وقت نزا کی حالت میں، جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، سکرات کا عالم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکرات کا عالم ہے، چنانچہ آپ رحم فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب پیغام آیا غلام کے ہاتھوں ان کی بیوی کا، حضرت علقمہ کی، تو اس وقت صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فوراً حضرت عمارہ، حضرت علی اور حضرت بلال، ان لوگوں کو، 4 صحابیوں کو غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس سے اٹھایا. فوراً بھاگو، دیکھو کیا حالت ہے میرے علقمہ کی. اس چاروں دوڑے دوڑے پہنچے کہ سکرات کے عالم میں ہمارا ایک ساتھی ہے. دوڑے دوڑے گھر پہنچے ان کے حضرت علقمہ کے، دیکھا بیوی سچ کہہ رہی. حضرت علقمہ سکرات کی حالت میں تھے اور ان کی زبان سے وہ چاہتے تھے کلمہ پڑھے، ان کی زبان سے کلمہ نہیں آتا تھا. حضرت علی جیسی شخصیت نے ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی اور ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، ان کے زبان پہ کلمہ نہیں آیا. حضرت عمارہ اور چوتھے جو گئے تھے انہوں نے بھی کوشش کی مگر ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا. حضور کے پاس حضرت علی نے فرمایا بلال دوڑو، حضور کے پاس جاؤ، بتاؤ کہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. وہ واپس آئے، حضرت بلال دوڑے دوڑے، حضور علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا. اب کیا؟ حضور بھی گھبرا گئے. حضور فوراً اپنے صحابی کے پاس، محبت بھی امتیوں سے بے شمار تھی اور وہ تو صحابی تھے، بہت ہی نیک، بہت ہی عبادت گزار. پہنچے حضور نے دیکھا حضرت علقمہ کو، حضور نے کلمہ پڑھایا لیکن پھر بھی کلمہ حضرت علقمہ کی زبان پہ نہیں. حضور کون ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ جنہوں نے تو پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا اور وہ اپنے ایک صحابی کو کلمہ پڑھا رہے مگر ان کی زبان سے کلمہ نہیں آتا. تو حضور نے فوراً آرڈر دیا کہ بلاؤ اس کی ماں کو. علقمہ کی ماں کو بلایا گیا. علقمہ کی ماں بہت بوڑھی، ایک ہاتھ میں عصا لے کے چلتے ہوئے پہنچی. گھر پہنچی، حضور کو سلام کیا، السلام علیکم. حضور نے جواب دیا. جواب دینے کے بعد میں پوچھا علقمہ کیسا لڑکا تھا؟ ماں کو پوچھا جا رہا ہے بیٹا کیسا تھا؟ ماں خوش ہو کے کہتی ہے کہ بیٹا میرا بہت اچھا تھا، بہت صدقہ کرتا تھا، بہت خیرات، اللہ کی بارگاہ میں بہت عبادت گزار تھا، یہ بہت ہی اچھا تھا. حضور نے پوچھا تو پھر اس کا ریلیشن تیرے ساتھ کیسا تھا، اس کا تعلق تیرے ساتھ کیسا تھا، علقمہ تجھ سے کیسا بیہیو رکھتا تھا؟ تو جب بیہیو کے بارے میں پوچھا ماں کا چہرہ اداس ہو گیا. ماں کہنے لگی میں اپنے بیٹے علقمہ سے ناراض ہوں، اس نے ایک مرتبہ مجھ سے چلا کر بات کی، اس نے ایک مرتبہ مجھ سے چیخ کر چلا کر بات کی تھی، اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں. حضور نے فوراً فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ تیرا بیٹا آج مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. صحابی رسول ہے، حضور کے کلمہ پڑھانے پہ کلمہ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ماں کی خدمت اس نے نہ کی تھی، ماں کو ناراض کیا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا، ماں سے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ ایک مرتبہ ہو گیا، بیٹا آج مر رہا ہے، کلمہ نہیں آ رہا، تم معاف کر دو، معاف کر دو، اس کی زبان پہ کلمہ آ جائے گا. اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گی. حضور نے فوراً کیا آرڈر دیا، سماعت کرے. حضور نے فرمایا کہ علقمہ کو اگر کلمہ نہیں آیا تو جہنم کی آگ میں جلنا ہے، چنانچہ آج اسے یہیں پر لکڑیاں اکٹھا کر کے جلاؤ. صحابہ اکرام ریڈی ہوئے کہ حضور کا آرڈر پورا کرے، لکڑیاں جمع کرے. صحابہ اکرام ریڈی ہوئے. ماں کا کلیجہ تھا دہل گیا. کہتے میرے بچے کو میرے سامنے زندہ جلاؤ گے، میرے بچے کو میرے سامنے زندہ جلاؤ گے؟ حضور نے فرمایا جہنم میں جلنے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ زندہ جلے. چنانچہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا، ماں کا کلیجہ تھا دہل گیا، کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا.
جیسے ہی کلمہ نکلا کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، حضرت علقمہ کی زبان پہ فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد جاری ہوا، اور اس ورد کے ساتھ ان کی وفات ہوئی اور وہ جنت میں چلے گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ یہ تو ایک صحابی تھے، اس کے اور حضور کے کلمہ پڑھانے پہ بھی کلمہ نہیں آیا اور وہ جہنم کو جا سکتے تھے، پاسبل تھا اگر ان کی ماں نہیں معاف کرتی۔ تو میرے دوستو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہم تو نہ صحابی، نہ ولی، نہ پیر، نہ عالم، کچھ بھی نہیں ہم، اس کے باوجود ہم بے شمار نافرمانی اپنی ماں اور باپ کی کر رہے ہیں۔ جب ماں اور باپ کی ایسی نافرمانی کرتے ہیں، ایک بار انہوں نے صحابی رسول نے ایک بار اپنی ماں سے چیخ کر بات کی تھی، جس کا یہ ریزن کہ کلمہ نہیں آتا تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنی مرتبہ باتیں کی، کتنی مرتبہ ماں کو رلایا، اس کے آنسوؤں کے ہم نے دریا بہائے، اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، اس کو گھروں سے دھکے مار کے نکال دیا۔ ایسی ماں اگر ہمارے لیے بد دعا کر دے، اگر نہ بھی کرے، تب بھی ہم جنت میں کیسے جا سکتے؟ سوچو میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور اب بھی وقت ہے اپنی ماں کو خوش کرو، اس کے پیر کو پکڑ کر اس سے معافی مانگو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مما علینا